أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایام شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ سب کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ خداوندہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے توسط سے اور ان کے توسل سے اور ان کے صدقے ہمیں راہ امیر المؤمنین پر درست چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے پر صراط المستقیم پر حبل اللہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دو تین مناسبتیں، اب کافی مناسبتیں ہیں یہاں پر۔ ایک تو خود ماہ رمضان کی قیمتی لمحات ہیں خصوصاً، اور اس کے علاوہ شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام، اور اسی طرح خود شب 19 یعنی شب 19 جو کہ لیلۃ القدر کی پہلی رات ہے، اپنی تقدیر بنانے کی پہلی رات ہے۔ تو جہاں تک شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات ہے اور اس مناسبت کے حوالے سے، پہلے یوں سوچا تھا کہ اسی سیشن میں جو ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام، اسی کو 15-20 منٹس بیان کر کے پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے موضوع پر آ جائیں گے، لیکن پھر دیکھا کہ نہیں ہو پائے گا۔ صحیح ہے، اس وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان سیشنز کو اسی طرح جاری رکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے موضوع کو، اور الگ سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے 3 دن ایک الگ سے ویڈیو سیشن کریں گے انشاءاللہ، کہ آج سے جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، 3 دن 3 راتیں ہم امام علیہ السلام کے حوالے سے کچھ تاریخی اعتبار سے آپ کی خدمت میں کچھ نکات میں پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ پھر منتظر رہیں۔ ہم پہنچے تھے آدم علیہ السلام علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی توبہ کے موضوع پر، اور یہ بات ہوئی تھی قرآن مجید کی اس آیت سے کہ جب حبوط اول کا خطاب ہوا تو حبوط اول کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کلمات کے ذریعے توبہ کی، اور 2 یا 3 احتمالات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ یہ کلمات کیا ہیں جو خداوند متعال نے حضرت آدم کو عطا کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ کلمات خود غفور اور رحیم اور تواب کی حقیقت ہے، وہی اسماء الہی ہیں، یعنی یہ 3 اسماء کہ غفور اور رحیم اور تواب، کہ جس کے ذریعے حضرت آدم نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ایک قول یہ تھا کہ وہ کلمات در حقیقت ائمہ معصومین علیہم السلام تھے، خصوصاً ائمہ پنجتن، ٹھیک ہے، رسول خدا سے لے کر، اور جس کو ہم کہتے ہیں پنجتن کہتے ہیں اردو میں۔ اب اس حوالے سے روایت بھی موجود ہے، البتہ اس روایت کے بارے میں جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اب یہ روایت خود اہل سنت کے سورس کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بعض علماء شیعہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت شیعہ سورس سے اور شیعہ ائمہ سے جو ہے ہم تک نہیں پہنچی ہے، لیکن آج کے جو ہمارے معاصرین، یعنی آج کے زمانے کے جو شیعہ علماء جو اس وقت زندہ ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور یقین کے ساتھ نقل کیا ہے، تو میں بھی آپ کی خدمت میں ان کی اتباع کر کے یہ روایت، جو کہ بہت ہی جالب روایت ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور دیکھیں کہ کس طرح وہ کلمات کہ آدم علیہ السلام نے جن سے توسل کیا، وہ توسل کر کے ان کی توبہ
قبول ہوئی۔ یہ روایت اس طرح سے ہے کہ جب دیکھیں قصص الانبیاء علیہ السلام نامی کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ روایت کی سند شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے اور وہ نقل کرتے ہیں مختلف راویوں سے، اور یہ روایت جو ہے وہ جاتی ہے پہنچتی ہے ابو ہریرہ تک، ٹھیک ہے، اور ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں نے کہا یہ اہل سنت کے جو ہیں وہ شخصیتیں ابو ہریرہ ان کی رجالیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اہل شیعہ علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مطالب ہیں اس روایت میں کوئی منافات اور تعارض اور کوئی ٹکراو نہیں ہے ان باتوں سے، ان مطالب سے جو ابھی تک ان سیشنز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ دیکھیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ من روحہ، اگرچہ یہ عبارت پریزنٹیشن میں نہیں ہے، میں اس کو فوراً پڑھ کے آپ کی خدمت میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر اس اصل عبارت پہ آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند متعال نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحی اور ان کے وجود میں اپنی روح کو پھونکا، التفت آدم یمنت العرش، تو آدم نے اپنے دائیں سائڈ پر عرش کو دیکھا اور عرش کی طرف متوجہ ہوئے، فَإِذَا خَمْسَةُ أَشْبَاحٍ، وہاں پر آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر عرش پر 5 ہستیاں موجود ہیں۔ فقال یا رب، اے میرے پروردگار، هل خلقت قبلی من البشر احدا، کیا مجھ سے پہلے بھی خدایا تو نے بشر کو خلق کیا ہے، کسی انسان کو خلق کیا ہے؟ قال لا، خداوند نے کہا نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ فمن هؤلاء الذین ارى اسماءهم، تو یہ کون ہے کہ جن کے اسماء میں دیکھ رہا ہوں؟ اب یہاں سے پریزنٹیشن بھی آپ دیکھیں، فقال، اب خداوند نے متعال یہاں سے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو خود خداوند متعال جسے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا ہؤلاء خمسۃ من ولدک، یہ 5 ہستیاں، یہ افراد تیرے فرزندوں میں سے ہیں، لولاہم ما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے نہ تجھے خلق کرتا، لا خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا السماء ولا الارض ولا الملائکہ ولا الجن ولا الانس، ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیں، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی، یہ 5 ہستیاں نہ ہوتی تو میں نہ تجھے خلق کرتا، نہ جنت و جہنم کو بناتا، نہ عرش و کرسی و آسمان و زمین کو بناتا، نہ ملائکہ کو خلق کرتا، نہ جن و انس کو میں خلق کرتا، ٹھیک۔ ہؤلاء خمسۃ شققت لهم اسماء من اسمائی، یہ وہ 5 ہستیاں ہیں کہ میں نے اپنے ناموں سے ان کے لیے نام چنا ہے، یعنی میں خدا، میرے جو اپنے نام ہیں، اپنے ناموں میں سے ان کے لیے میں نے نام چنا ہے۔ تو خداوند متعال دیکھیں کیا خوبصورت یہ حدیث ہے۔ اب خداوند کی بات دیکھیں، فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّد، میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے، وَأَنَا الْأَعْلَى وَهَذَا عَلِيٌّ، میں اعلیٰ ہوں اور یہ علی ہے، وَأَنَا الْفَاطِرُ وَهَذِهِ فَاطِمَةٌ، میں فاطر ہوں اور یہ فاطمہ ہے، وَأَنَا ذُو الْإِحْسَانِ وَهَذَا الْحَسَنُ، اور میں صاحب احسان ہوں اور یہ حسن ہے، وَأَنَا الْمُحْسِنُ وَهَذَا الْحُسَيْنُ، اور میں محسن ہوں، احسان کرنے والا، اور یہ حسین ہے۔ پھر خداوند متعال نے فرمایا آلیت علی نفسی انہ لا یأتینی احد وفی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من محبت احدہم الا ادخلتہ جنتی، خداوند نے فرمایا میں نے اپنے نفس پر
قسم کھائی ہے کہ کوئی شخص میرے پاس نہ آئے کہ جس کے دل میں ان کے لیے محبت ہو مگر یہ کہ اسے جنت میں داخل کروں گا. یعنی جس شخص کے دل میں ان ہستیوں کی جانب محبت ہو، میں ان لوگوں کو، ان محبین کو جنت میں داخل کروں گا. وَآلَيْتُ بِعِزَّتِي أَنَّهُ لَا يَأْتِينِي أَحَدٌ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّن بُغْضِ أَحَدِهِمْ إِلَّا أَدْخَلْتُهُ نَارِي. پھر خداوند متعال نے اپنی عزت کی قسم کھائی اور کہا کہ کوئی شخص میرے پاس نہ آئے اور اس کے دل میں ان میں سے کسی ایک کی جانب دشمنی ہو اور بغض ہو مگر یہ کہ ان کو جہنم میں داخل کروں گا. یعنی جس شخص کے اندر ان ہستیوں کی نسبت بغض و کینہ اور دشمنی ہو تو یہ جہنم میں جائیں گے. پھر خداوند متعال نے فرمایا یا آدم، اے آدم، ہؤلاء صفوتی من خلقی بہم، دیکھیں ہؤلاء صفوتی من خلقی، یہ میری برگزیدہ مخلوقات ہیں. بہم انجی من انجی و بہم اہلکو من اہلک، یہ میری برگزیدہ مخلوقات ہیں اور جس کو نجات پانی ہوگی ان ہستیوں کے ذریعے نجات پائے گا، اور جس کو ہلاک ہونا ہوگا ان ہستیوں کے ذریعے ہلاک ہوگا. دیکھیں کتنی خوبصورت روایت ہے. ٹھیک ہے، البتہ ہمیں دیگر انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے بھی روایات فراوان ملتی ہیں. خود حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کہ انہوں نے مشکلات کے اندر، مصائب اور مصیبتوں کے اندر ان 5 ہستیوں سے توسل کیا ہے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ طوفان کا واقعہ پیش آیا تو وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل البیت علیہ السلام سے اور امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا اور پھر وہ کشتی اپنے ساحل پر پہنچی. البتہ روایت بہت ساری ہیں، موجود ہے میرے پاس، لیکن فی الحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ یہاں پر علماء ایک بات فرماتے ہیں کہ کیوں اہل البیت علیہ السلام سے توسل کرنا ضروری ہے. نہ فقط آدم علیہ السلام کے لیے بلکہ تمام انبیاء کے لیے، نہ فقط تمام انبیاء کے لیے بلکہ تمام اولیاء کے لیے ضروری ہے کہ اہل البیت سے توسل کریں. ہم سب، میں اور آپ جو معمولی انسان ہیں، اپنی مختلف زندگی کے فیزز میں، چاہے وہ مشکلات کے فیزز ہوں چاہے وہ آسانیوں کے فیزز میں ہوں، مسلسل ہمیں اہل البیت سے توسل رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ اب یہاں پر علماء یہ بات فرماتے ہیں، بہت سارے ممکن سوالات اٹھیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے گزر جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات بہت ڈیٹیل طلب ہے یہاں پر کہ در حقیقت خداوند متعال نے یہاں پر خود فرمایا ہے اس حدیث میں بھی اور دیگر احادیث میں بھی کہ میں نے اس کائنات کو، اس نظام ہستی کو اہل البیت کی خاطر خلق کیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ میں نے اے محمد تیری خاطر یہ ساری کائنات میں نے خلق کی ہے. اب کیا وجہ ہے کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ ساری کائنات خلق کی ہے؟ اور اگر یہ ہستی نہ ہوتی تو نہ سما اور نہ زمین اور نہ یہ سب کچھ، عرش اور کرسی، یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ سب تیری وجہ سے میں نے خلق کیا ہے. کیوں؟ اب یہ عقائد کی مباحث ہیں اور دیگر جو عرفاء ہیں اور فلاسفہ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں خداوند متعال نے نبی اکرم کی خاطر یہ ساری کائنات خلق کی ہے. اور یہاں پر بعد میں خداوند متعال اسی حدیث میں آپ نے خود مشاہدہ کیا کہ خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے. صحیح ہے کہ اگر کسی نے اہل البیت علیہ السلام کی جانب ان کی نسبت کم ترین بغض بھی دکھایا تو وہ یقیناً آتش جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کس قدر خداوند متعال ان ہستیوں کی نسبت حساس ہے. ٹھیک ہے، عجیب. البتہ حساس جو لفظ استعمال کیے وہ خدا کی جانب صحیح نہیں کہ میں یہ صفت استعمال کر رہا ہوں کہ خدا بہت حساس ہے. یہ حساس ہونا یہ ہمارے لیے ہے سمجھنا، ٹھیک ہے، اس بات کو.
بس یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چل جاتی ہے نتیجے کے طور پر کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نجات پائیں یا خدا نخواستہ ہلاکت کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، نجات اور ہلاکت کا معیار کیا ہو گیا یہاں پر؟ اہل البیت سے متصل ہونا، ان سے ارتباط قائم کرنا۔ لہٰذا یہاں پر دیکھیں خود آدم علیہ السلام نے بھی اپنی نجات کیسے پائی؟ صحیح ہے، حبوط اول کے بعد جب خطاب آیا کہ اہبتو، صحیح ہے، تو کس طرح نجات پائی؟ توبہ کی، اور توبہ میں دیکھیں آپ نے خود دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات خمسہ سے توسل کیا۔ صحیح ہے، آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے کلمات القا کیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ یہ کلمات خمسہ، یعنی اہل البیت علیہ السلام کے اسماء اور ان کی حقیقت، ان کی طرف توجہ ہوئی آدم کی، متصل ہوئے، متوسل ہوئے، اور توبہ قبول ہوئی کہ انہو، کہ خداوند نے متعال نے فرمایا کہ میں تواب اور رحیم ہوں، جب توبہ قبول ہوئی۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک سیرت ہمیں خود اولیاء خدا اور علماء اعلام کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اب جتنے بھی علماء ربانی، کیوں علماء ربانی کو ربانی کہتے ہیں؟ کیوں عالم ربانی کو ربانی کہتے ہیں؟ اس کی وجہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربانی کا مطلب یعنی عالم ربانی یعنی صاحب علم رب، جو علم رب کا صاحب ہو، جو اپنے اندر علم رب رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں عالم ربانی۔ اب ہر انسان کو، ہر طالب علم کو اور ہر شخص کو جو ہے عالم ربانی نہیں کہتے۔ ہر وہ شخص جو حوضے میں پڑا ہوا اس کو عالم ربانی نہیں کہتے۔ عالم ربانی کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ شخص جو علم رب رکھتا ہے۔ اب ان علماء ربانی کی آپ زندگیوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے، ان کے زندگی نامے موجود ہیں، بایوگرافیز موجود ہیں، ان کی سیرتیں موجود ہیں۔ اب تمام ان علماء کی سیرتوں میں دیکھیں ایک چیز جو برجستہ ہے، جو بڑی نظر آتی ہے ان کی زندگی کے اندر، وہ توسل ہے، اہل البیت سے توسل ہے۔ یہ آپ کو ایک ایک علماء، ایک ایک عالم کی سیرت میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ اگر میں اور آپ یہ کام کرنے لگیں، اگر میں اور آپ توسل کے دروازے کو، جو کہ فری آف کاسٹ ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، صحیح، اور یہ بہترین ایام ہے، مشکلات کے ایام جو اس وقت پوری دنیا پر چھا گئے ہیں، یہ بہترین ایام ہے اہل البیت سے متوسل ہونے کا۔ اگر علماء فرماتے ہیں اگر اہل البیت سے ہم متوسل ہو گئے اور اپنا ارتباط برقرار کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو نتیجے میں ہمیں اس دنیا میں بھی ان کی شفاعت ملے گی اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت ملے گی۔ شفاعت اس دنیا میں کیسے ملے گی؟ صحیح ہے، شفاعت اس طرح سے ملے گی کہ وہ ہماری مشکلات میں ہمارا ساتھ دیں گے، صحیح، ہماری مدد کو آئیں گے، امداد کے لیے آئیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں قیامت کے ان سنگین اور ہولناک اور ہر مواقف سے جو ہے وہ ہمیں شفاعت دلائیں گے اور ہمیں بچائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ متوسل اور توسل کے ذریعے ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات توسل کا ایک اور نتیجہ، یہ پہلا نتیجہ کیا تھا؟ توسل کا شفاعت۔ دوسرا نتیجہ، اگر میں اور آپ اہل البیت علیہ السلام سے توسل کرنا شروع کریں تو نتیجے میں ہم خود ان کے وجود کا حصہ بن جائیں گے۔ میں اور آپ جو محبین اہل البیت علیہ السلام ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ اہل البیت علیہ السلام کہتے ہیں، توسل کے ذریعے ارتباط کیسے حاصل ہوگا؟ توسل کے ذریعے، ٹھیک ہے، توسل کے ذریعے ہم ان کے وجود کا حصہ بن جائیں گے۔ کہ اس بارے میں بہترین روایات موجود ہیں، میرے سامنے اس وقت روایت موجود ہے، پیچھے جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں بھی روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، صحیح، کسی اور فرصت میں۔ بس اگر انسان ایک کامل بننا چاہتا ہے، دیکھیں میں اور آپ کیوں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، آپ
آپس میں، ٹھیک ہے، کیوں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، انسان شناسی کی ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے، کیوں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اتنی طویل گفتگو کر رہے ہیں؟ صحیح ہے 19 سیشنز ہونے کو آئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ختم نہیں ہو رہی، انسان ایک کامل کے حوالے سے گفتگو اور بحث ختم نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ کہ مجھے اور آپ کو جو اس دنیا میں بے عنوان خلیفہ الہی بھیجا گیا ہے، وہ اس وجہ سے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اس کمال کے راستے کو طے کر سکیں اور وہ الہی اور انسانی کمالات کو اپنے اندر ایجاد کر سکیں، وہ کمالات جو انبیاء کے اندر موجود ہیں، وہ کمالات جو اہل البیت کے اندر موجود ہیں۔ اگر میں اور آپ ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا راستہ توسل اور متصل ہونا ہے۔ اگر متصل ہو گئے، اگر توسل میں ہم کامیاب ہو گئے، تو ہم انسان کامل کے چینل سے اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ کون ہے انسان کامل؟ وہ جو کامل ہے، وہ کون ہے؟ وہ نبی ختمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو انسان کامل ہے۔ ان کے چینل سے توسل کے نتیجے میں ان سے مرتبط ہو سکتے ہیں معنوی طور پر، اور ان کے چینل کے ذریعے، ان کے اس کنال کے ذریعے ہم اپنے آپ کو انسان کامل کے درجے تک فائز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ توسل کا دوسرا نتیجہ۔ اچھا، اگر آپ پوچھیں کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے بات آ رہی ہے، دیکھیں ایک تو ساری بات علماء کی، پلس علماء یہ فرماتے ہیں، اولیاء خدا ہمیں یہ فرماتے ہیں، صحیح ہے، کہ جن کی کتابیں ہزاروں سال میں ہم تک پہنچی ہیں، صحیح، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر امت اپنے انبیاء اور اولیاء کے وجود کے چینل سے کمال کو پہنچ سکتی ہے۔ بہت ہی گولڈن پوائنٹ ہے یہ آج کے لیے، کہ ہر امت اپنے انبیاء، اپنے نبی اور انبیاء اور اولیاء کے وجود کے چینل سے، ان کے کانال سے جو ہے وہ کمال کو پہنچتی ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء کہاں سے، کس چینل سے؟ دیکھیں انبیاء کو بھی کمال تک جانا ہے، انسان کامل ہیں انبیاء، لیکن انسان کامل کے بھی لیولز ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء خدا اگر کمال کے بیشتر مراتب کو طے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اہل البیت علیہ السلام کے وجود کے چینل کے ذریعے جو ہے وہ کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ اگر میں اور آپ جو کہ معمولی انسان ہیں، اگر کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو کیا راستہ ہے؟ وہ واحد راستہ کیا ہے؟ وہ واحد راستہ وجود اہل البیت علیہ السلام ہے، وجود نورانی اہل البیت علیہ السلام۔ بس اس اعتبار سے دیکھیں ایک عجیب نتیجہ ہے، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ اس اعتبار سے اگر یہ آپ نے توجہ کی ابھی تک کی گفتگو میں، تو اس اعتبار سے پورا نظام انسانی، تمام نظام انسانی، صحیح ہے، وہ ایک مسیر واحد طے کر رہا ہے، وہ ایک واحد راستہ طے کر رہا ہے کمال تک پہنچنے کے لیے۔ پورا عالم انسانی از اول آدم علیہ السلام ابھی تک اور تا قیامت، پورا عالم انسانی ماضی سے لے کر تا قیامت ایک واحد راستے کو طے کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کون سا راستہ؟ کمال کا راستہ۔ کمال کا راستہ طے کر رہا ہے کمال تک پہنچنے کے لیے، اور وہ واحد راستہ کیا ہے؟ اہل البیت علیہ السلام، کلمات خمسہ۔ یہ تو ہماری بات ہو گئی، لیکن اشقیاء کی بات کریں تو یہ تو اہل البیت کی بات ہوئی نا، جو حق پر ہیں، میں اور آپ جو حق پر ہیں، یہ جو حق کے پیروکاروں کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن اشقیاء جو باطل کے پیروکار ہیں، علماء فرماتے کہ اشقیاء بھی اپنے اماموں کے وجود کے چینل کے ذریعے شقاوت تک پہنچیں گے۔ پس حق کے پیروکار اہل البیت کی امامت میں کمال تک پہنچیں گے، باطل اور ان کے پیروکار جو ہیں، وہ جو اشقیاء ہیں، وہ اپنے اماموں کے چینل سے، ان کے وجود کے ذریعے جو ہے وہ کمال تک نہیں بلکہ شقاوت تک پہنچیں گے۔ ان کا شقاوت بھی جو ہے وہ اینڈ تک چلا جائے گا، 100% شقاوت کی بات ہوتی۔ اسی وجہ سے دینی تعلیمات میں ہمیں یہ تعبیر ملتی ہے کہ امام حق
امام باطل. صحیح ہے, امام حق یا امام جنت, امام جہنم, یہ تعبیریں ہمیں ملتی ہیں دینی تعلیمات کے اندر. بس ہم الحمدللہ ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم حق کے امام کے پیروکار ہیں, اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راستے میں ثابت قدم رہ سکیں انشاءاللہ. اوکے, اب یہاں پر آپ دیکھیں توبہ کے حوالے سے جو ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے, وہ گفتگو میں ہمیں 2 یا 3 اور ٹرمینالوجیز کا یہاں سامنا کرنا ہوگا. وہ ٹرمینالوجیز آسان ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو غور سے سنیں. دیکھیں جب حبوط اول محقق ہوا, کہ حبوط اول کے بعد کیا ہوا تھا, یا حبوط اول کا معنی کیا تھا اگر آپ کو یاد ہے. حبوط اول کا معنی یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام و منزلت قرب الہی سے خارج کیا گیا تھا. اگرچہ 100% خارج نہیں کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ایک حد تک, کچھ پرسنٹیج کی حد تک ان کو اس مقام و منزلت سے خارج کیا گیا تھا. اور نتیجے میں وہ جو ماجرا آپ کے سامنے, واقعات پیش کیا آپ کے سامنے. آدم علیہ السلام نے پھر توبہ سے کیا ہوا, ان کی توبہ کے نتیجے میں حیات زمینی حیات آسمانی میں تبدیل ہو گئی. یہ غور سے سنیں, ٹھیک ہے. اگر آدم علیہ السلام توبہ نہ کرتے, تو کیا ہوتا؟ تو یا انسان کا لفظ استعمال کر لیتے بہتر ہے. اگر انسان اس مرحلے میں توبہ نہیں کرتا, تو انسان چونکہ حبوط کا شکار ہو چکا ہے, اور وہ توبہ اگر نہ کرتا تو وہ اپنی حیوانیت کے اندر ہی رہ جاتا. صحیح, کیونکہ شجرہ ممنوعہ سے کھانے کے بعد, تناول کرنے کے بعد بدن کی جانب توجہ محقق ہوئی. جب بدن کی جانب توجہ محقق ہوئی, حبوط کا خطاب آیا. جب حبوط کا خطاب آیا تو اس جذبہ الہی سے وہ خارج ہوئے, اس مقام و منزلت الہی سے, قرب الہی سے خارج ہوئے, اور اپنے بدن کی طرف بھی توجہ ہو چکی ہے. اب یہاں پر اگر آدم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس مقام و منزلت الہی کو حاصل کریں, تو یہاں پر توبہ ضروری ہے. اگر توبہ نہ کرتے تو وہ اپنے لو لیول میں ہی باقی رہ جاتے. لو لیول کیا ہے انسان کا؟ حیوانیت. انسان نباتی ہے, دیکھیں لیول نباتی, حیوانی, انسانی. یہ انسان کی خلقت کے مراحل ہیں. پہلے نبات میں ہوتا ہے, رشد و نمو کی حالت میں ہوتا ہے, پروگریس کی حالت میں ہوتا ہے, پھر حیوانیت اس کے اندر وجود میں آتی ہے, یعنی شہوتیں وغیرہ ساری چیزیں, اور انسانیت. اب آدم علیہ السلام جو انسانیت کے اس مرحلے میں ہیں, حبوط کے بعد اگر توبہ نہ کرتے, توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب یہ بازگشت. توبہ کا اب معنی دیکھیں ڈکشنری میں بھی, تو توبہ کا کیا مطلب ہے؟ واپس لوٹنا. تو آدم کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے تاکہ وہ واپس لوٹ سکیں, لیکن محنت کے ساتھ. صحیح ہے, وہ زمینی حیات میں آنے کے بعد اب محنت اور مشقت کر کے اور راز و نیاز عبادت کے ذریعے پھر وہ اس مقام پہ لوٹ سکتے ہیں. اگر توبہ نہ کرتے تو دوبارہ اس حیوانیت کے مرحلے میں ہی رہ جاتے, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ حبوط اندر حبوط کا شکار ہوتے, جس طرح شیطان نے وہ مراحل طے کیے. لیکن آدم علیہ السلام کو خدا کی رحمت نصیب ہوئی, انہ هو التواب الرحیم کا مصداق بنے, اور توبہ کی انہوں نے کلمات خمسہ کے ذریعے. نتیجے میں حیات زمینی تبدیل ہو گئی حیات آسمانی میں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب آدم علیہ السلام کو یہ راستہ دیا گیا ہے کہ آپ زمین میں رہتے ہوئے انسان کا رخ انسانیت کی جانب جا سکتے ہیں, اور اس کمال کو 100% حاصل کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ یعنی اب ایسا نہیں کہ زمین میں رہتے ہوئے اب میں وہ راستہ طے نہیں کر سکتا ہوں کمال کا, بالکل طے کر سکتا. کیوں؟ یہ توبہ کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی مجھے اور آپ کو جو کہ بنی آدم ہیں, میں اور آپ بنی آدم ہیں, صحیح, میرا اور آپ کا کام کیا ہے اس دنیا میں؟ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس زمین پر رہتے ہوئے حیات زمینی کے تقاضے بھی طے کریں, پورے کریں, اور
حیات آسمانی کے بھی تقاضے طے کریں. اگر میں اور آپ صرف اور صرف حیات زمینی کے تقاضے طے کریں، یعنی کیا حیات زمینی کے تقاضے؟ یعنی اپنا پیٹ بھرنا، اپنی شہوتوں کو پورا کرنا، کھانے پینے میں اور مزے اڑانے میں، پکنک لگانے میں جو ہے وہ اپنا ٹائم بتا دینا، یعنی اپنے بدن اور اس کی لذتیں اور اس کے احکام کو فقط توجہ دینا. دیٹس اٹ. یہ ہو جائے گی حیات زمینی. آدم علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ تم یہ حیات زمینی کے ساتھ ساتھ حیات آسمانی بھی طے کرنے کے قابل ہو. بس میں اور آپ جو کہ فرزندان آدم ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مادی لائف کو بھی ہم آباد کریں، سے یہ گھر لیں، کھانا پینا کریں، اچھی جاب ہو ہمارے پاس، اچھا بزنس ہو، اچھا پیسہ کمائے، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ حیات زمینی کے تقاضے ہیں. لیکن یہ تقاضے، یہ حیات زمینی فقط حیات زمینی کے لیے نہیں ہے. یہ حیات زمینی حیات آسمانی کا مقدمہ ہے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. حیات زمینی مقدمہ ہے حیات آسمانی کے لیے. وہ اصل مقصد ہے. اگر میں اور آپ صرف حیات زمینی کے مرحلے میں رہ جائیں تو کیا ہوگا؟ یعنی ہم نے توبہ کا عمل انجام نہیں دیا ہے. ہم اور آپ حیوانیت کے مرحلے میں ہی رہ جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر جب میں اور آپ عالم برزخ میں جائیں گے تو نتیجے میں وہاں پر جو ہمارا حال ہوگا وہ خدا ہی جانے. صحیح. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت یعنی عالم برزخ اور اس کے بعد جتنی مراحل مجھے اور آپ کو طے کرنے ہیں بخوبی طے کر سکیں، تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسی محدود ایج لمٹ میں، اسی لمیٹڈ ایج آف لائف میں حیات زمینی بھی طے کرنا ہے، حیات آسمانی کو بھی طے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا اور آخرت اسی دنیا میں ہے. دنیا، مجھے ایک بات بتائیں نا آپ، کیا دنیا آخرت میں ہے یا آخرت دنیا میں ہے؟ علماء اور عرفاء فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کے اندر ہے، نہ آخرت دنیا میں. پس میں اور آپ اس وقت آخرت کے اندر ہیں، اس وقت آخرت کے اندر ہے، اس وقت برزخ کے اندر موجود ہے. خدا ہمیں توفیق دے. اچھا، یہ یہاں تک حیات زمینی اور انشاءاللہ حیات آسمانی کلیئر ہے. اب ایک اور تعبیر، ایک اور ٹرمینالوجی، ایک اور مطلب جو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے، صحیح ہے، کہ اس حیات زمینی کو اور حیات آسمانی کو طے کریں. یہاں پر دو تعبیریں، دو راستے ہیں، ایک سعادت کا راستہ، ایک شقاوت کا راستہ. لیکن نہ فقط سعادت، نہ فقط شقاوت، بلکہ غور سے سنیں، سعادت محض، شقاوت محض. یا عروج کا راستہ ہے یہاں پر، یا سکوت کا راستہ ہے. عروج، سکوت یعنی گراوٹ. یا اس وقت میں اور آپ سکوت یعنی عروج کو طے کر رہے ہیں، پرواز میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ ماہ رمضان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پرواز کریں. اور یا خدا کا سکوت اور گراوٹ کو طے کر رہے ہیں، اور اس زمین کے 7 لیئرز اور حبوط کے مراحل کو ہم طے کر رہے ہیں شیطان کی مانند. اب سعادت محض کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت میں اور آپ جس ایج، ممکن آپ 50 سال کے ہوں، میں 30 سال کا ہوں، ممکن ہے کوئی 20 سال کا ہو، جو جس ایج کا بھی ہو، یا وہ سعادت محض کا راستہ طے کر رہا ہے یا شقاوت محض. محض یعنی آپ اس کو، میں محض کو یوں سمجھاؤں تو وہ شاید بہتر ہوگا. آئی ہوپ میں سمجھا پاؤں. دیکھیں، سعادت کے لیولز ہیں، شقاوت کے لیولز ہیں. خدا نخواستہ اگر میں شقاوت کے لیولز کو طے کر رہا ہوں، فار ایگزامپل میں اس وقت شقاوت کے لیول نمبر 10 پر ہوں، یا پرسنٹیج نمبر 10 پر ہوں، 10% آف شقاوت میں نے خدا نخواستہ طے کر لیا ہے. اب آہستہ 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 موت تک اگر میری زندگی کا راستہ شقاوت ہی چلتا رہا تو موت تک میں شقاوت محض تک پہنچ جاؤں گا. شقاوت محض یعنی 100% شقاوت، حقیقت شقاوت. صحیح ہے، حقیقت شقاوت کو میں پالوں گا حالت احتضان میں.
اور حالت احتضار پھر میں کیا ہوگا؟ حالت احتضار میں اس انسان کا جو حقیقت شقاوت کو پا لے گا، حالت احتضار میں روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ مومن ہو یا کافر، غور سے، مومن ہو یا کافر، حالت احتضار میں ہر انسان کو اہل البیت علیہ السلام 14 معصومین کا دیدار نصیب ہوگا۔ دوبارہ کہوں، حالت احتضار میں مومن کو بھی کافر کو بھی، سب کے سب کو اہل البیت 14 معصومین علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ یہ انسان جو حالت احتضار میں اس کی پوری زندگی شقاوت میں گزر گئی ہے اور اب حقیقت شقاوت کو وہ پا چکا ہے، نتیجے میں جب اہل البیت اس کے سامنے آئیں گے حالت احتضار میں تو وہ ان کو رد کر دے گا۔ مسلمان ہے، نبوت کا قائل ہے، امامت کا قائل ہے، لیکن حالت احتضار میں شکی ہونے کی وجہ سے نبوت کا بھی انکار کر دے گا، امامت کا بھی انکار کر دے گا اور توحید کا بھی انکار کرے گا۔ لیکن اگر ایک انسان خوش قسمتی سے اس نے جو گائیڈ لائنز اس کو جو دین کی جانب اس کو ملی ہے، اس نے گائیڈ لائنز پر عمل کیا ہے، ہدایت پر عمل کیا ہے، تو اور اس نے سعادت اور حالت احتضار میں آنے تک حقیقت سعادت کو وہ پا چکا ہے، اس کا وجود سعادت ہو چکا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے، محض کا مطلب یہ ہے، صحیح ہے کہ جب انسان سعادت محض کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے یعنی اس کا وجود ہی سعادت بن چکا ہے۔ جب اہل البیت کا دیدار ہوگا احتضار میں تو وہ خوشی سے ان کا استقبال کرے گا، اہل البیت بھی ان کا اس شخص کا خوشی سے استقبال کریں گے اور وہ سعادت کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا۔ تو دیکھیں راستہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اب میرا اور آپ کا اختیار ہے، اٹس مائی اینڈ یور اون ول پاور۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنا ول پاور کہاں استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، اچھا، اب آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے، نتیجے میں پہلے احکام تکوینی موجود ہے۔ احکام تکوینی یعنی یہ قواعد نظام ہستی، ٹھیک ہے، عالم ہستی کے جو قوانین اور قواعد موجود تھے اس کو تکوین کہتے ہیں، عالم تکوین، صحیح ہے۔ اس کے قواعد تو آدم کی خلقت سے پہلے بھی موجود ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا اور ان کی یہ سب جو واقعات آپ کے سامنے نقل کیے قرآن سے، جب توبہ قبول ہو گئی، اب احکام تکوینی کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کو ایک نئی ہدایت ملتی ہے، کس شکل میں؟ دین کی شکل میں۔ یعنی اب احکام تکوینی کے ساتھ ساتھ احکام تشریعی بھی ملنا شروع ہو گئے، نازل ہونا شروع ہو گئے۔ تشریع یعنی شریعت، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، اس کو ایک اور اسی خاندان کا لفظ ہے، شریعت، تشریع، صحیح ہے۔ اب احکام تشریع بھی آنا شروع ہو گئے، دین آنا شروع ہو گیا، صحیح۔ اور یہ سب ہمارے لیے، میں نے یہ بات 1 یا 2 سیشنز پہلے کہی تھی کہ اگر میں اور آپ مسلسل توبہ اور استغفار میں مشغول ہوں تو نتیجے میں ہمیں بھی نئی ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، اس کمال تک پہنچنے کے لیے۔ البتہ بات یہ نہیں کہ جب ہم توبہ کریں گے نتیجے میں خدا ہمیں دین دے گا اور ہمیں نبی بنا دے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی ہمیں رہنمائی عالم غیب سے ملنا شروع ہو جائے گی، صحیح۔ آدم نے جو توبہ کی اس کے نتیجے میں پس دین نازل ہوا، صحیح، یعنی دین کا نازل ہونا رہین منت کس چیز پر تھا؟ آدم کی توبہ پر۔ لیکن باقی انسانوں کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہدایت نصیب ہوگی مختلف زندگی کے فیزز میں۔ یعنی کیا، اس کو میں مزید بتا دوں، بہتر ہے، دیکھیں نئی ہدایت کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ نہ فقط مشکلات اور آسانیوں میں ہمیں ہدایت ملے گی بلکہ قدرت تشخیص ہماری بڑھ جائے گی۔ کیا مطلب قدرت تشخیص؟ یعنی میں اور آپ توبہ، مسلسل توبہ کے بعد ہمارے اندر خداوند متعال قدرت تشخیص ایجاد کرے گا۔ کس چیز کے درمیان تشخیص؟ یعنی یہ خوب ہے، یہ بد ہے، صحیح، یہ خوب ہے، یہ خوبتر ہے، یہ بد ہے، یہ بدتر ہے۔ دیکھیں
بعض اوقات میں اور آپ زندگی کے کٹھن امتحانات کے اندر خوب اور خوب تر کے درمیان تشخیص نہیں، کیا اچھا ہے، کیا بہت اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا بہت برا ہے، کیا برا ہے، کیا اچھا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ امتحانات کے اندر پتا چلتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر قدرت تشخیص کتنی قوی ہے، کتنی سٹرونگ ہے۔ اچھا، اب آخری گفتگو یہاں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگلے سیشن میں یہ دیکھیں گے کہ عالم، اس پورے عالم میں بکاؤن کون ہے۔ بکاؤن یا بکائین وہ ہستیاں جو سب سے زیادہ گریا کرنے والی ہستیاں ہیں کہ روایات میں ان کا نام آیا ہے، اور ان میں سے ایک ہستی خود حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ انشاءاللہ کل یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، توبہ کی سیکنڈ لاسٹ بحث، کل بھی ہم توبہ کے بارے میں آخری بات کریں گے، وہ یہ کہ توبہ کے اثرات توبہ کی کیفیت پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جس طرح، جس قدر میری اور آپ کی توبہ کوالٹی توبہ ہوگی، با کیفیت ہوگی، اس قدر اس کے اثرات ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے توبہ جو ہے انسان کو انحرافات سے بچاتا ہے، دین کے ڈسٹورشن سے بچاتا ہے۔ دیکھیں اس وقت دین کے مختلف نظریات موجود ہیں اسلام کے اندر۔ آپ دیکھیں ہر عالم آتا ہے حوزے سے، دین کے وہ نظریات بیان کرتا ہے جو وہ خود اس نے محنت کر کے اس نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ 20 سال اس نے محنت کی ہے، عربک گرامر پڑھا ہے، احادیث، فقہ، اصول، فلسفہ، سب کچھ پڑھا ہے، اور اب وہ دین کو سمجھ رہا ہے۔ صحیح ہے؟ ہر عالم ایک خاص، آپ دیکھیں مختلف دین کی، اس کو کہتے ہیں قراءت دین، دین کی مختلف قراءتیں، قراءت مختلف دین، ہر بندہ دین کی مختلف قراءت کر رہا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو کیسے معلوم کہ دین کی صحیح قراءت کیا ہے، دین کا صحیح نظریہ کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کون سا ہے؟ یہ توبہ کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوگا۔ توبہ ہے جو ہمیں انحراف سے اور ڈسٹورشن کے اندر جانے سے ہمیں بچائے گا۔ ایک یہ کام ہے توبہ کا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ توبہ انسان کو کمال کا راستہ دکھاتا ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو کہا کہ توبہ کے نتیجے میں انسان کو ہدایات نصیب ہوتی ہیں، اور وہ ہدایات کمال کی جانب، اس راستہ کمال کی جانب ہدایات نصیب ہوتی ہیں۔ جس قدر توبہ شدید تر ہو، دیکھیں اب یہ میں 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ آپ سمجھیں اس کوالٹی توبہ کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں جس قدر توبہ ایک شدید تر ہو، جس قدر توبہ قوی تر ہو، محکم ہو، جس قدر توبہ راسخ تر ہو، ٹھیک ہے، جس قدر توبہ صادقانہ تر ہو، دل سے توبہ، یعنی وہی صادقانہ، یہ 4 چیزیں، شدید تر، قوی تر، راسخ تر اور صادقانہ تر، نتیجے میں انسان کی زندگی کے بند گلیاں کھلنا شروع ہو جائیں گی، اور انسان کی زندگی میں نورانیت آنا شروع ہو جائے گی۔ صحیح، اس کی زندگی میں نورانیت، یہ فیکٹس بتا رہا ہوں میں آپ کو، افسانے نہیں ہیں، نورانیت یعنی واقعاً نور آنا شروع ہو جائے گا میرے اور آپ کے دلوں میں۔ جس طرح علماء عرفان بیان فرماتے کہ اگر ایک گناہگار انسان قرآن کی تلاوت کرے، چونکہ گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، تو قرآن کے نتیجے میں، تلاوت کے نتیجے میں قرآن اپنا نور اس کے دل میں وارد کرے گا، اور وہ دل، اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اس کا دل جو ہے وہ نور سے بھر جائے گا، نور قرآن سے۔ پس انسان اگر شدید، قوی اور راسخ اور صادقانہ توبہ کرے تو اس کی زندگی نورانی ہو جائے گی، اس کی زندگی سے ڈارکنس ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک تعبیر، ایک ٹرمینالوجی بہت ہی خوبصورت بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ ہر انسان کی ایک محفل توبہ ہونی چاہیے۔ ہم مختلف محفلیں برپا کرتے ہیں، کیا ہم نے آج تک توبہ کی محفل برپا کی ہے جس کے اندر شعلہ ور توبہ ہم کریں؟
چیخ و پکار کے ساتھ ہم توبہ کریں. کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ ماہ رمضان اور یہ خصوصاً یہ راتیں جو اس وقت ہیں، توبہ کی محفلیں برپا کرنے کے بہترین راتیں ہیں. یہ بہترین راتیں، بہترین شب، خصوصاً شبہائے قدر اور اس رمضان کے آخری 10 دن. اولیاء خدا فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ یہ خود اپنے زبان سے یہ بات کرتے تھے کہ میں اور ہم رجب، شعبان اور 20 رمضان تک منتظر ہوتے ہیں. تقریباً 2.5 مہینے تک ہم منتظر ہوتے ہیں تاکہ رمضان کی یہ 10 راتیں ہمیں مل جائیں. یعنی وہ رجب، شعبان اور رمضان کی 20 راتوں تک اتنی محنت کرتے ہیں تاکہ رمضان کے آخری 10 دن اور راتوں سے درست فائدہ اٹھا سکیں، اس کی برکات ان کے نصیب ہو جائیں. بس یہ بہترین ایام ہیں جو ہمیں نصیب ہوئے. خداوند متعال کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے. بس ہم آئیں، توبہ کی محفلیں برپا کریں اور گریہ و زاری کریں اور توبہ اور شعلہ ور توبہ کے ذریعے جہنم کے شعلے اور جہنم کی آگ کو ہم بجھا دیں انشاءاللہ. کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آدم علیہ السلام کی محفل توبہ جو ہے، وہ جو خود قرآن مجید نے اس محفل توبہ کا ذکر کیا ہے، آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا اور اپنے موضوع کو انشاءاللہ پھر آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ یعنی یہاں تک یہ جب توبہ کی بات جب ختم ہو جائے گی ٹاپک، یعنی یہاں پر انسان شناسی مکمل ہو جاتی ہے. البتہ انسان شناسی ان بریف، ناٹ ان ڈیٹیل، صحیح ڈیٹیل باقی ہے. اور پھر ہم آئیں گے کہ جو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ ہے آدم اور حوا کی ملاقات. احادیث میں عجیب تعبیریں آئی ہیں کہ آدم نے کب پہلی ملاقات کی حوا سلام اللہ علیہ سے، کیا باتیں کی انہوں نے آپس میں. جب پہلی دفعہ دیکھا آدم نے حوا کو تو ان کے کیا ایکسپریشن سے، حوا نے کیا ایکسپریشن کا اظہار کیا، دونوں نے آپس میں کیا باتیں کی، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل